बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मसले फ़लस्तीन और सेहूनी बर्बरियत जारी है। अहम डेवलपमेंट ये है कि इस्राएली काबीना ने जंग बंदी की मंजूरी दे दी है। हमास ने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, लेकिन दूसरी जानिब मामला ये है कि इस्राएली वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी ज़िद और अना पर अड़े हुए हैं, हठधर्मी पर बरकरार हैं और बमबारी और हमले जारी हैं। आखिर अमल दरामद कब होगा और वक्त का कोई तयन नहीं हो सका। इस काबीना की जानिब से जो जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दी गई है, अमरीका का दोहरा किरदार इस तमाम सूरत हाल में नज़र आया। जब जंग बंदी की बात की गई और जंग बंदी के ऊपर रजामंदी जाहिर की गई तो अमरीका ने ये बात कही है कि दोनों ममालिक के अंदर जो है जंग बंदी ख़त्म होनी चाहिए। अमन जो है वो नए रास्ते उस्तवार करेगा, नए राहें मुतय्यन करेगा और अमन के साथ आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम गज़ा की जो डेवलपमेंट है उसके लिए इक़दामात और उसकी इमदाद के लिए इक़दामात भी करेंगे। ये बात लम्हे फ़िक्रिया है और तशवीश के काबिल है कि पहले जब वहाँ पर जंग थी तो किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी की और वहाँ जाकर उन्होंने मुतालबा किया कि एक आलमी अफवाज को गज़ा में तैनात कर देना चाहिए। उनका ये मुतालबा कितना मौसर है और क्या काबिल कबूल होता भी है अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में या नहीं, या सिर्फ महज ये एक मुतालबा ही रह जाएगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मुल्की सियासत की बात करेंगे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयानात और जो ख़िताब हैं उनकी बात करेंगे तो पहले तो उन्होंने फ्यूचर ऑफ एशिया जो है उसमें वर्चुअल ख़िताब करते हुए कहा कि दुनिया को बहुत से चैलेंजेस हैं और जो हमेशा की तरह उनकी एक डिमांड रही है कि जितने अमीर मुल्क हैं उन्हें गरीब ममालिक की मदद करनी चाहिए ताकि वो मुआशी चैलेंजेस का सामना कर सकें। साथ ही उनके उस खिताब को भी देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, माफियाज जो हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मैंने भी ठान रखी है मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा भी 1 पॉइंट एजेंडा है और कानून के ताबे सबको लेकर आएंगे। और तरीन ग्रुप की बात करेंगे, एनआरओ हो रहा है या नहीं हो रहा। पंजाब में उस्मान बुज़दार से आज तरीन ग्रुप की मुलाकात होने जा रही है क्योंकि तरीन ग्रुप जो है उस्मान बुज़दार के खिलाफ डट खड़ा हुआ था। और साथ ही साथ पंजाब की बदलती सियासत पे बात करेंगे। चौधरी निसार जो है वो पीर को हल्फ लेने जा रहे हैं। गालिबन पहले प्रोग्राम में भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन आज फिर मजीद बात करेंगे, थोड़ा सा आगे डीप लेकर जाएंगे। और माय नेम इज बिलावल भुट्टो हु हैव रिजेक्टेड दी सिलेक्टेड, इस बयान के ऊपर भी बात करेंगे। ये बयान है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो जनाब नवीद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कालम निगार हैं, मुसन्निफ हैं। सर बहुत शुक्रिया नवीद साहब। सबसे पहले तो मसले फ़लस्तीन के ऊपर बात करेंगे। मसले फ़लस्तीन से होनी बर्बरियत जारी है, जंग बंदी तक बात आ चुकी है, इस्राएली काबीना ने जंग बंदी की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन वक्त का तयन भी नहीं हुआ। अमल दरामद कब होगा ये बुनियादी सवाल है और दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर आज़म जो है उसकी बर्बरियत भी जारी है। हाँ, ये असल में इसको जंग बंदी तो नहीं जंग तो नहीं कहा जा सकता। ये फ़लस्तीनी निहत्ते मासूम लोगों पर हमला था। जंग तो दो तरफा होती है लेकिन हमास की तरफ से जो अटैक किया गया उसको वो अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको जंग बंदी की तरफ ले रहे हैं। हमास ने जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया उस वक्त तक इसराइली और अमरीकी हुकाम के कान पर जू नहीं रहेंगी जी। वो जुल्म होता रहा। जब हमास ने उनका मुंह तोड़ना शुरू किया और उनको मौसर जवाब दिया तो वो मजबूर हुए जंग बंदी जिसको कहा जा सकता है, यानी हमलों को रोकने के लिए वो रजामंद हुए। अगर आप ये एक्चुअल सेल्फ डिफेंस था अगर मैं कोटेट करूं, और वहां से जो सेल्फ डिफेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन ये एक्चुअल सेल्फ एब्सोल्युटली। आप जब देखते हैं कि मासूम इसराइली बच्चे जिनके एक हाथ में फीडर और दूसरे हाथ में पत्थर है, वो तारीख का एक बहुत ही अनमोल वो तस्वीर है जो ये साबित करती है कि फ़लस्तीन बहरहाल अपनी आज़ादी और अपनी जो उनकी सॉलिडरिटी है वो हासिल करने में कामयाब होंगे। हम फ़लस्तीन की बच्चियों को गुलेल के ज़रिए इसराइली अफवाज पर हमला करते हुए और फ़लस्तीनी बच्चों को पत्थर के ज़रिए उन पर हमला करते हुए देखते हैं तो हमें उनके जज्बे को सलाम करना होता है, सलाम करना चाहिए कि वो निहत्ते हो के पत्थर के साथ भी मुकाबला करने से
نہیں خوف زدہ ہوتے. تو اگر یہ اسرائیلی انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر حملہ ان پر کریں گے تو انٹرنیشنل میڈیا تو ان کی اصل پکچر پیش کر رہا ہے نا. اسی طریقے سے ان بچوں کی وہ تصاویر بھی آ رہی ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کی بات قطع کلامی معاف, انہوں نے جو انٹرنیشنل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو انہوں نے ایک سوالیہ نشان بھی لگا دیا نا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر حملہ کرنا جرم ہے یا نہیں ہے. یہ تو اخبار کی لیڈز بھی رہی. یہ تو جرم ہے, یہ تو جرم ہے. آپ ہسپتال پر حملہ نہیں کر سکتے, آپ ایون درختوں تک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو انٹرنیشنل میڈیا تو عوام کی آواز ہے نا, تو آپ عوام کی آواز کو کیسے دبا سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی اچھی ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب ان کو حماس کے رد عمل کی وجہ سے ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جنگ بندی تو ظاہر ہو جائے گی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ حملہ شروع ہی کیوں ہوا؟ یہ یقیناً اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. اور آپ یہ دیکھیں جب یہ حملہ کر رہا تھا اسرائیل تو اس وقت امریکہ نے کیوں کہا کہ ایک ہفتے کے بعد بات کریں گے؟ آپ کو کس چیز کا انتظار تھا؟ دیکھیں اگر انسانیت, یعنی آپ کو غزہ کی تباہی کا انتظار تھا. ابھی آپ پھر ان کے لیے امداد کے پیکج کا اعلان کریں گے تو یہ منافقت کی انتہا ہے. ایک طرف سے آپ ان کو حملہ کر کے مارتے ہیں, تباہ و برباد کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کے ساتھ آئیں گے. یعنی شروع بھی آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد صلح صفائی بھی آپ کروائیں گے. تو اس میں سب سے اہم رول ہے مسلمان ممالک کا. مسلمان ممالک نے 42 ممالک نے ایک فوج تشکیل دی تھی. وہ فوج کس کام کے لیے تھی, کس وقت کے لیے تھی؟ اگر اس کا استعمال مسلمانوں کے دفاع کے لیے نہیں تھا, فلسطینی مظلوموں کے دفاع کے لیے نہیں تھا, تو وہ کس وقت کے لیے تھا؟ اور میں نے تو ان کو, راحیل شریف صاحب اس کے ہیڈ رہے اس فوج کے, اور میں نے 42 ممالک کے سربراہان کو تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے, میں تو یوں کہوں گا کہ ٹھمکے لگاتے ہوئے دیکھا. تو تلواریں جو ہیں وہ ٹھمکے لگانے کے لیے نہیں ہوتی, وہ چلانے کے لیے ہوتی ہیں. علامتی طور پر تلوار کا استعمال آپ نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہتھیار کا استعمال کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے؟ شاید مسلمانوں کے ہی خلاف کریں گے. تو اس لیے یہ ایک بڑی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل فورس کو وہاں بھیجا جائے. تو مسلمانوں کی فورس جو بنائی تھی اس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ وہ کس وقت کے لیے بنائی ہے؟ اس کا آخر یہ بھی ایک سوال ہے نا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. عرب ممالک تو نہیں دے رہے. تو ان کا غیر مؤثر احتجاج کی وجہ سے ہی یہ حالات ہوئے کہ انہوں نے اسرائیل نے فلسطین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا اس بات کی کڑی اس بات سے نہیں ملتی کہ نتن یاہو کچھ عرصہ پہلے بہت ہی زیادہ عوام کی نظروں میں گرے ہوئے تھے اور اچانک سے انہوں نے یہ حملے کر دیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی؟ بالکل ایسا ہی ہے. چاہے وہ صہیونی ہو یا وہ مودی ہو, جب بھی انہوں نے انتخابات کے قریب آنا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں ہی کو اس کا تختہ مشق بناتے ہیں اور انہیں پر حملے کر کے اپنی عوام کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ عوام ان کی یہ نہیں چاہتی ہوتی. اکثریت, ایک مخصوص ٹولہ یا طبقہ ضرور ہوتا ہے, صہیونیوں کا بھی ہو یا وہ ہندوستانیوں کا ہو, وہ ضرور چاہتا ہے ایسا, لیکن جو اکثریت ہے وہ ایسا نہیں چاہتی. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے یہودی ان کے پارلیمنٹ کے ممبران اور ان کے عوام نے بھی اسرائیل کے ان حملوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور جتنی مؤثر آواز میں نے یورپ اور امریکہ میں اٹھتی ہوئی دیکھی ہے, اتنی مؤثر آواز میں نے مسلمان ممالک اور خصوصاً عرب ممالک میں نہیں دیکھی. صحیح, دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے. نوید صاحب یہاں پر بریک لینا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. اور آج پاکستان میں بھی اظہار یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے مسئلہ فلسطین کے متعلق اور جنگ بندی کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہوا. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ نوید صاحب آپ نے کہا, فرانس میں, یورپ میں, امریکہ میں بہت بڑی تعداد جو ہے ہمیں لوگوں کی نظر آئی. اسی طرح پاکستان میں بھی آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عوام تو ہمیں سڑکوں پر نظر آئے, عوام نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا, ظاہری بات ہے یقینی طور پہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا, لیکن ہمیں فقدان نظر آیا تو ایک حکومتی اور سیاسی قیادت میں نظر آیا. انہوں نے صرف مذمت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. یہ افسوسناک بات ہے. رضا, اسرائیل پر جو
अमली तौर पर प्रेशर डेवलप हुआ है वो मुसलमानों ने नहीं किया है, वो अवाम ने वो यूरोपीय ममालिक के अवाम ने किया और अमेरिका ने किया, और इटसेल्फ इसराइल के अंदर से जो रद्द अमल आया उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ। पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान ने तो कश्मीर के हक में एहतजाज बुलंद नहीं की, आवाज़ बुलंद नहीं की। कश्मीर जब 370 के अगेंस्ट हड़प हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, इमरान खान हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, जेआई हो, कोई पार्टी हो, किसी पार्टी ने कोई रद्द अमल नहीं शो किया। और जेन्युइन ये जो नुमाइशी रद्द अमल होता है, ये तो वो साईं भी समझते हैं कि ये हम फेस सेविंग है, तो उस फेस सेविंग की वजह से बल्कि वो तमाशा बनता है। वो चाहे तमाशा बने कश्मीरियों का या बने तमाशा फ़लस्तीनियों का, तो जेन्युइन अपना रद्द अमल शो किया जाए जिसमें उनके हक में, फ़लस्तीनियों के हक में और कश्मीरियों के हक में आपके जज्बात भी उबलते हुए नजर आए। जब आपके जज्बात नहीं उबलेंगे, उनका ज़ोर और उनका शोर नज़र नहीं आएगा, तो उसका असर भी नहीं होगा। ये नुमाइशी बयानबाजी और मजम्मत, यही तो चीज़ है, ये मुनाफिकाना रवैया ही तो इसराइल को ताकतवर करता है और उनको शय देता है कि वो वहाँ पे जुल्म करे, और हिंदुस्तान को शय देता है कि वो कश्मीरियों पर जुल्म करे। सही, ये मुनाफिकाना रवैया और फेस सेविंग से बाहर निकल कर जो है अमली इकदाम करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। मुस्लिम उम्मा को भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। दुआ यही है कि जंग बंदी मुआहदा जल्द अज जल्द हो, अमल दरामद जल्द हो और मजलूमों की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी वाक़ हो। मुल्क की सियासत का रुख करेंगे नवीद साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिताब की सबसे पहले बात करूँगा। फ्यूचर ऑफ एशिया में वर्चुअल खिताब किया है, उनका 2 खिताब हैं उनके, लेकिन पहले मुआशी खिताब के मुतालिक बात करूँगा। तो उन्होंने कहा जी फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कि मुल्क जो है इस वक्त बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहा है, बल्कि मुल्क क्या पूरी दुनिया बहुत चैलेंजेस का सामना कर रही है। कोरोना से पूरी दुनिया भर की मईशत तबाह हो गई है। तो हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि जो अमीर ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़ी मईशतें हैं, उन्हें चाहिए कि वो गरीब ममालिकों की मदद करें। तो इस बयान के बाद आप फ्यूचर ऑफ एशिया में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और एशिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और जब वो मदद करेंगे तो जाहिर बात है उस मदद के बाद वो कुछ ना कुछ लेंगे भी। रज़ा, पाकिस्तान तो मदद का आदी हो गया है और पाकिस्तान को तो मिडल ईस्ट में मस्कीन और बेचारा कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली मिस्कीन कहा जाता है। ये सऊदी अरब अब गए थे तो वहाँ से ज़कात और फितराने के जो चावलों के थैले लेके आए हैं, वो भी ये खैर नामुनासिब और शर्मनाक तरीक़ाकार है। आपने कोई अगर इस तरह की सपोर्ट एक्सेप्ट भी करनी है तो आप आ जाएं, उसके बाद उनकी तरफ से खेप आती रहे, तो उसी उसे नाल ही लेंदे आए हैं, तो इट डजंट लुक नाइस, डिसेंट वे नहीं है। दूसरा जो मईशत की बात है, तो इमरान खान साहब जितनी भी बातें करें, बातें करने के बहुत शौकीन हैं और प्रोफेसर साहब समझ जाते हैं। आप प्रोफेसर नहीं है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लेक्चर ना दिया करें, आप अमल किया करें और पाकिस्तान की मईशत को उठाने की अमली इक़दामात करें। जो काम करने का है, मिसाल के तौर पर ये जो रिंग रोड वाला इशू था, वो मुल्क की मईशत में इस वक्त बड़ा अहम था। ये शायद पहला मेगा प्रोजेक्ट था जो पीटीआई शुरू करने जा रही थी और शुरू होने से पहले ठुस हो गया, और वो स्कैंडल इतना बड़ा बना कि वो 120 अरब रुपए का स्कैंडल है, 120 अरब रुपए का। और उसमें जो 9-10 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें बहरिया टाउन, मलिक रियाज साहब सबसे अव्वल, दूसरे पर टॉप सिटी जो है नोवा सिटी और स्मार्ट सिटी, ये सबसे ज़्यादा हैं। उसमें गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं। बल्कि उन्होंने तो कहा जी मेरा नाम ECL में डाल दें और मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, और आप तहकीकात कराएं और ये करें और वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें टॉप सिटी नहीं है, इसमें वो स्मार्ट सिटी शामिल है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जुल्फी बुखारी ने जो चालाकी दिखाई कि जी मुझे आप ECL पर डाल दें, वो असल में ब्रिटिश नेशनल है, वो ECL पर डल ही नहीं सकता। उन्होंने तो उसको बल्कि सेव कर लिया, साइड पर कर दिया, अपना नाम भी बना लिया और अपनी ट्रांसपेरेंसी भी फिलहाल शो कर दी और उनको सेव भी कर लिया। वो जब कोई पकड़ दकड़ होगी वो फारग हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल, इन्होंने सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को फंसा दिया। वो बेनिफिशरी हैं, देखें, डीसी हैं या कमिश्नर हैं या अटक वाले डीसी हैं या यहाँ के जितने भी लोग हैं, एक कनाल के ऊपर भी 20 लोगों के दस्तखत होते हैं। यहाँ तो तकरीबन 1 लाख कनाल का स्कैंडल है ये। और वो जो लोगों का पैसा इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज ने ले लिया है, वो गवर्नमेंट की शय के बाद ही लिया ना। सही। तो जब उन्हें फैसिलिटेट किया गया, उसके दायरे कार को बढ़ाया गया और प्लान को चेंज किया गया, तो जाहिर बात है उसके बाद इकोनॉमी है, आप देखें, चीनी का खुरा हो या वो आटे का हो
یا وہ گندم کا ہو، وہ سارے کھرے پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں. یا یہ جو رنگ روڈ والا کھرا ہے یہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس جاتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس وہ تو کہتے ہیں بھی میں خود تحقیقات کر رہا ہوں. بھائی جب تحقیقات آپ کر رہے ہیں تو پھر کھرا بھی آپ ہی کے گھر جاتا ہے. صحیح. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، آپ نے کھروں کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مافیاز مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، NRO تو میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ ان کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے. نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کی جو ترقی ہے وہ وہاں پر قانون کی بالادستی نہیں ہو تو پھر معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی دو راہے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت گرانے کی باتیں بھی کرتے ہیں، حکومت گرا بھی دیں میں تب بھی NRO نہیں. دیکھیں NRO تو اب عمران خان صاحب مانگنا شروع ہو گئے ہیں، دے نہیں رہے، اب مانگ رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے جو اپنے پاور شو کی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بھی اب بزدار صاحب NRO مانگ رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے لیے ان کے ساتھ بچھے جا رہے ہیں. یہ وہی بزدار صاحب ہیں جو اپنے ان MPs کو بالکل لفٹ نہیں کرواتے تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ایسا ہی کہا تھا. وفاق میں جو MNAs نے ان کو اپنا پاور شو کی، وہ MNAs ہیں جن کے ساتھ عمران خان صاحب بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. آج انہی کے سامنے بات کرنے کو بھی تیار ہیں اور انہی سے اپنی حکومت کی بقا کی NRO مانگتے پھر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ 7 لوگوں کی اکثریت پر قائم ہے اور جو MNAs ہیں وہ 11 MNAs اس وقت ان کے PTI جہانگیر ترین گروپ کے موجود ہیں. وہ ایک پھونک مارے عمران خان صاحب اڑ کے ادھر جائیں گے. اور پنجاب میں بزدار صاحب صرف ایک پھونک کی مار ہیں. واڈا صاحب تو کہتے ہیں نا کہ یہ PTI والے انہوں نے کہا 5 لاکھ جہانگیر ترین نکل آئیں کہیں سے بھی، بلکہ 5 لاکھ کیا 5 کروڑ جہانگیر نکل آئیں عمران خان صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک SHO کی مار ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین کی ایک پھونک کی مار ہے. صحیح. انہوں نے جیسے کہ آپ نے کہا تو اسی طرح سے ترین گروپ کی طرف سے بھی فیصل وافدہ کے خلاف ایکشن آیا. انہوں نے کہا فیصل وافدہ فضول اور گھٹیا انسان ہے. اگر عمران خان کو کسی سے خوف کھانا چاہیے اور ان کی لیے کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ فیصل وافدہ جیسے لوگ ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا کہ جب بھی دوریاں ختم ہونے لگتی ہیں تو اس طرح کے بہت سے بیانات آتے ہیں، جس طرح کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ان کا ریسنٹلی بیان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتحاد عمران خان پہ یقین رکھنا ہے تو پھر مکمل طور پہ اعتماد کرنا ہوگا. اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آ رہے ہیں. پنجاب کی سیاست کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پنجاب کی سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے ہم. ترین گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے. کس کو کس سے خطرہ ہے، نوید صاحب سے جانیں گے. نوید صاحب، ترین گروپ جو ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عثمان بزدار کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم لائیں گے اور پھر اس کے بعد انہیں ٹف ٹائم بڑھا دیں گے. اب ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو یہ ملاقاتوں کا اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کے سلسلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا، سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے پنجاب میں کہ بزدار صاحب جیسا غیر مؤثر اور کمزور وزیر اعلیٰ وہ بھی اپنے MPs کو وقت نہیں دیتا تھا. آپ اندازہ کر لیجئے گورننس کا کہ جو اپنے MPs کو وقت نہیں دیتا وہ اپنے پنجاب کے حلقے کی عوام کی نمائندگی کیا کرتا ہوگا اور ان کو کیسے ان کے ڈیولپمنٹ اور کرتا ہوگا یا ان کی داد رسی کرتا ہوگا. یہی حال وفاق میں عمران خان صاحب کا تھا کہ وہ اپنے MNAs کو، اپنی پارٹی کے MNAs، دوسری پارٹیز کو چھوڑ دیجئے، اپنی پارٹی کے MNAs کو وہ وقت نہیں دیتے تھے، نہیں ملتے تھے. اور آپ وہ MNAs جو اصل میں عوام میں جڑیں رکھتے ہیں، جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں، وہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے. اور اس کا نتیجہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں نظر آیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 19 ممبران اور ہیں جن کی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے، جو ڈکلیئر ہیں 41. ان کے علاوہ 19 اور ہیں جو بات کر چکے ہیں لیکن انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. تو یہ 60 بنتے ہیں. صحیح. تو علی ظفر دے دینا کیا NRO نہیں تھا؟ تو یہ آپ یہ دیکھیں، یہ NRO ہی ہے جو اب عمران خان صاحب ان سے مانگ رہے ہیں. اور ابھی شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ بیرسٹر علی ظفر فٹافٹ اس معاملے کو نپٹائیں اور اس سے جان چھڑوائیں. جان کس طرح سے چھوٹ سکتی ہے؟ اب جان پھنس گئی ہے عمران خان صاحب کی وفاق میں اور پنجاب میں بزدار صاحب کی. تو اب وہ وہاں پر ان سے ملاقاتیں کرنے پر مجبور ہیں. پنجاب میں مزید 20 ارکان PTI کے جہانگیر ترین گروپ میں مل چکے ہیں. 25 اناؤنس ہو چکے ہیں لیکن 20 کی مزید ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ
اور کنسنٹس آ گئی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا ڈکلیئر کر دیں گے. 20 وہاں سے 19 یہاں سے، تو یہ تعداد کتنی ہو جائے گی؟ یہ ڈبل ہو جائے گی، یہ 80 کے قریب ہو جائے گی. صحیح تلوار تو لٹک رہی ہے، حکومت کے اوپر پریشر بھی ڈیولپ ہو چکا ہے. ایک طرف مہنگائی ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، دوسری طرف سیاسی معاملات میں اس طرح کی جو تلواریں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ پیر کو حلف لینے جا رہے ہیں آخرکار ایک عرصہ دراز کے بعد، اور ان کی ملاقات بھی ہے شہباز شریف صاحب سے متوقع، رابطہ ہو چکا ہے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو، اس حلف کو؟ کیونکہ ہم نے غالباً پہلے بھی اس پروگرام کے اوپر بات کی تھی اور آپ نے کہا کہ ایک بڑی شخصیت کا دوبارہ سے واپس آنا کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے. جی، چودھری نثار کے 2 ایشوز تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں اس وقت خطرے میں تھے کہ وہ 3 سال سے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، تو وہاں پہ ان کے انتخابات کو ختم کر کے تو نئے انتخابات ہونے کا ایک امکان پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنی سیٹ بھی بچائی اور وہ وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں حلف لینے کے لیے تیار ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا اور شہباز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور چودھری نثار کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے، جو وہ شروع سے ہی ہے. وہ ان کا پورا خاندان فوج کے اندر اپنا رسوخ رکھتا ہے، ان کے بھائی بھی سیکرٹری ڈیفنس رہے، تو ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات موجود ہیں. پلان اے اور بی کے تحت ان کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کو پنجاب اسمبلی میں بھیجنا اور جہانگیر ترین گروپ کے جو ہم خیال گروپ کے ایم پی ایز ہیں ان کو بڑھانا اور ان کا پریشر جنریٹ کرنا بزدار صاحب کے خلاف، یہ ان کا پنجاب میں سا نکال دیں گے اور نکال رہے ہیں. لیکن اگر اور وفاق میں عمران خان کا سا نکل رہا ہے. اگر ان کے گروپ کی بات کی جائے، ترین گروپ کی بات کی جائے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور میں ان کے رابطے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہیں. اور آپ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں چودھری نثار کے حوالے سے، ابھی کچھ کہنا ممکن تو نہیں ہے، یہ آپ کا اندازہ ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں ایک بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری شخصیت کے لیے بھی وہ ایک واضح چہمگوئیاں ہوئیں، اور وہ تھے حمزہ شہباز، کہ ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ منتخب کیا گیا اور اس کے اوپر شاید سارے متفق ہیں. اگر حمزہ کو نہیں بھی لایا جاتا تو حمزہ پہلے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے طور پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ پنجاب کو چلا چکے ہیں، ان کو پنجاب کو چلانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے. اس وقت چودھری نثار پر پی ٹی آئی بھی متفق ہوگی، ان پر پیپلز پارٹی کو بھی کوئی خاص تحفظات نہیں ہوں گے، پی ایم ایل این کو بھی ہوگا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کے لیے عمومی طور پر یہ اچھا فیصلہ ہوگا، کیونکہ شہباز شریف چودھری پرویز الہی کے بعد چودھری نثار تیسرے ہیوی ویٹ پولیٹیشین ہیں پنجاب کو چلا سکنے کی، جن میں صلاحیت ہے، چلانے کی جس میں صلاحیت ہے، تو وہ چلا لیں گے. وزارت اعلیٰ کا ہما جو ہے پتہ نہیں کس کے سر بیٹھے گا، یا وہ شاید عثمان بزدار صاحب کے سر ہی بیٹھا رہے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ وسیم اکرم پلس تو وہ ہیں، بلکہ پلس پلس ہیں. عمران خان صاحب کا تو وفاق میں جو ایم این ایز مزید ان کے ساتھ ڈیفیکٹ ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کا سا ادھر نکال دیا، اور اس سے وفاق میں پرائم منسٹر بہت کمزور ہوگا، اور پنجاب میں بزدار صاحب تو بالکل زمین بوس ہو کے رہ جائیں گے. صحیح، زمین بوس ہو کے رہ جائیں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بیان کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا مائی نیم از بلاول بھٹو زرداری اینڈ مائی نیم از خان سے مجھے یہ ٹچ آتا ہے. مائی نیم از بلاول بھٹو زرداری، آئی اسٹینڈ ود دی پیپل آف پاکستان ہو ہیو ریجیکٹڈ دی سلیکٹڈ. یہ ایک بڑا جارحانہ قسم کا بیان ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان لیڈر کے بیان کو؟ اچھا، اس بیان سے پہلے ایک جملہ میں بزدار صاحب کا بتا دوں کہ بزدار صاحب اگلے چند دنوں میں نیب کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا امکان ہے کہ اپنی دوسری پیشی کے دوران بزدار صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. صحیح. اور وہ یہ جو سکینڈلز ہیں، مختلف سکینڈلز میں، اپوزیشن تو کہتی ہے نیب کا تو ہمیشہ دورہ معیار رہا ہے، جو حکومت میں رہتا ہے اس کے خلاف تو نیب کچھ بھی نہیں کرتی. اب صورتحال صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے. اب ہوا جو ہے وہ دوسرے رخ پہ، وہ پنڈی سے اسلام آباد کی طرف چلنے لگی ہے. صحیح، دوسرے رخ پہ ہو چکی ہے. مائی نیم از بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو صاحب نے یہ اچھا خوبصورت بیان دیا ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گلیمرس بیان ہے. اچھا. اور ایک یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بیان ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. نہیں تو آپ کیا سیاسی مراحل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم بھی متحرک ہونے جا رہی ہے، اور اس طرح کے بیان ہیں. انہوں نے کہا جی کہ عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، عوام کا ساتھ دوں گا. اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ بیان ہے، کیونکہ میرا جو مین فوکس ہے وہ ہو ہیو ریجیکٹڈ دی سلیکٹڈ پر ہے. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب پی ڈی ایم میں آتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور وہ آئے گی بھی تو وہ علامتی ہی رہے گی، غیر مؤثر رہے گی، بلکہ پی ڈی ایم کو مزید نقصان پہنچائے گی. صحیح. کیونکہ پی ڈی ایم کا جو ایک نقطہ ہے
حکومت کے خلاف آفینسو جانے کا، پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت کو سپورٹ کرنے لگ جاتی ہے، اس کو بچانے لگتی ہے. تو وہ پیپلز پارٹی نے اصل میں اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی سیاست اب سندھ کی حد تک ہے. وہ سندھ کے موجودہ یا مستقبل کے مفادات کو ذہن میں رکھ کے پولیٹکس کرتے ہیں. اگر آپ ان کو وہاں پر تحفظ دے دیتے ہیں، زرداری صاحب کے خلاف مقدمات بند ہو جاتے ہیں، عزیر بلوچ کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی گورننس کے اوپر کویسچن نہیں ہوتا، آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ پیپلز پارٹی وہاں پہ گورن کرتی ہے، تو پیپلز پارٹی راضی ہے. صحیح، وہ راضی ہیں جی، سارے راضی رہیں، لیکن اپنی رضامندی سے پہلے وہ ملکی مفادات کو دیکھیں. نوید صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا نتیجہ یہی ہے کہ ہر قسم کی رضامندی سے پہلے ملکی مفادات کو دیکھنا چاہیے اور ملک کی جو عوام ہے اس کی رضامندی کو دیکھنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.